خواتین و حضرات کو عارف رسانہ کے چینل پر خوش آمدید. آج میری مہمان سولنا کمیون کی میئر سارہ کوکا اسلام ہے. سولنا جو سویڈن کی ایک بہت اہم میونسپیلٹی ہے اور جو اسٹاک ہوم ریجن ہے اس میں یہ شامل ہے. بیسیکلی جو اسٹاک ہوم سٹی اور سولنا سٹی ہے یہ ٹوین سٹی ہیں, تو یہ بہت ہی اہم میونسپیلٹی کی یہ میئر ہیں. 4 سال قبل یہ میئر الیکٹ ہوئی تھیں اور 4 سال قبل جب یہ میئر الیکٹ ہوئی تھیں تو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور اس میں ان سے میں نے بہت سے سوالات پوچھے تھے کہ میئر بننے کے بعد آپ کیا کچھ کریں گی, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ 4 سال بعد میں دوبارہ آؤں گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی انتخابات ہو رہے ہیں 13 سپٹمبر کو, تو وہ کویسچنز بھی میرے مائنڈ میں ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے جو وہ پرومسز کیے تھے کیا آپ نے وہ پرومس پورے کر سکی ہیں, یا آپ اگر ان پرومسز کو کیوں پورا نہیں کر سکیں. اینڈ وی آلسو ٹاک اباؤٹ سویڈش پالیٹکس, اباؤٹ یو ریپرزینٹ دی سوشل ڈیموکریٹس, دا بگیسٹ سویڈش پولیٹیکل پارٹی. ہم اس پارٹی پالیسی پہ بھی بات کریں گے, ہم انٹیگریشن پہ بھی بات کریں گے, ہم امیگرینٹس کے جو مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کیونکہ میں صرف آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں انٹرویو ناٹ اونلی اباؤٹ سولنا, اٹس اباؤٹ آل, کیونکہ آپ کی جو فگر ہے وہ صرف سولنا تک نہیں ہے. ان مائی اوپینین یو آر اے نیشنل پولیٹیشین, اور ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ آگے آئیں گی بھی. تو ناظرین, ان سے بہت سے سوالات ہوں گے جیسا میں نے بتایا, اور یا ان سوالات کی طرف جانے سے قبل میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سویڈن میں رہتے ہیں تو آپ اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. اگر آپ سویڈش سٹیزن ہیں تو آپ 3 ووٹ دے سکتے ہیں, پارلیمنٹ کا, کمیون کا اور ریجن کا. لیکن اگر آپ سویڈش سٹیزن نہیں بھی تو پھر آپ 2 ووٹ دے سکتے ہیں, کمیون اور ریجن کا. اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کو جو روسٹ کوٹ ہوتے ہیں وہ ڈیجیٹلی یا پوسٹ کے ذریعے ملنے شروع ہو چکے ہوں گے, اور 26 اگست سے آپ پہلے بھی ووٹ دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ 13 سپٹمبر کی ڈیٹ کا انتظار کریں. اور 13 سپٹمبر کو آپ جو ہے وہ وہاں پہ اپنے علاقے میں جا کے ضرور ووٹ کاسٹ کریں, کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جو امیگرینٹس ہیں بہت کم ووٹ دیتے ہیں. اگر وہ کم ووٹ دیتے ہیں تو پھر ظاہر دوسرے لوگ آ جائیں گے اور پھر آپ کے ڈیسیژنز وہ کریں گے, اور پھر آپ لوگوں کو شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ کیسا ہو رہا ہے. تو بہرحال اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. جس جماعت کو, جس پارٹی کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, یہ آپ کی پوری جو ہے وہ فریڈم ہے, یہ آپ کا جو ہے وہ رائٹ ہے. فرسٹ کویسچن ونس اگین کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ ہے. آپ کے فادر جو ہیں وہ سرگودا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی مدر جو ہیں وہ فن لینڈ سے ہیں, آپ 4 زبانیں بول لیتی ہیں, سویڈش, فنش, انگلش, اردو, پنجابی بھی آپ تھوڑی بہت سمجھتی ہیں. اور یہ جو ڈفرینٹ قسم کا جو کلچرل جو کہہ لیں کہ یہ مکس اپ ہے لینگویجز کا اور کلچر کا, یہ سارا, یہ آپ کی جو پالیٹکس ہے اس میں یہ ہیلپ فل ہوا ہے یا اس کے کچھ ڈی میرٹس ہیں؟ زیادہ ہیلپ فل ہے. میں ایک شہر رن کرنے میں تو یہاں وہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں فرام ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز, اور the fact that I also have different backgrounds makes it easier for me to address different people and understand their cultural context. تو مجھے لگتا ہے that it's a but sometimes blessing. you also feel some challenges due to your background, your اپنی وہ کلچرل ریزنز, باقی چیزیں. تو ان چیلنجز کو آپ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا, کیسے ڈیل کیا آپ نے ان چیلنجز کو؟ Oh, that is a difficult question. I think that I always handle every problem with some kind of smile. And I think that if someone has prejudices, because that I have faced as well, then I always think that they have these prejudices because they have not yet met a Muslim mayor, they have not yet met a Pakistani mayor, and I try to explain to them my policies and my realities. And specifically, I try to find things that we have in common. I'm born and raised in Solna, and actually, in Solna, 50% of the population have a foreign background. So, یہاں بہت زیادہ لوگ ہیں جو یہاں پیدا ہوئی, but also 50% جو بعد میں آئے تھے. So I try to make it less dramatic so that everyone can understand that we all love Solna, regardless
if we came yesterday or if we were born here. نیو کمر. اس میں اگلا میرا سوال یہ ہے کہ امیگرینٹ بیک گراؤنڈ کی جو ہماری ویمن ہیں سویڈن میں وہ اتنا زیادہ پالیٹکس میں نہیں آتی, تو آپ کو پالیٹکس میں آنے کا کیوں شوق ہوا؟ وائی یو انٹرڈ انٹو دا پالیٹکس؟ میں تو I entered politics because I wanted to change society, and it started from my trips to Pakistan. I used to go there to visit my relatives, and I remember that specific trip when I was 11 years old, and I faced and I saw the extreme poverty that was in Pakistan, and I asked my parents, how did Sweden become such a rich country, an equal country? And they were very clear to me that politicians had done a lot of effort for the past 100 years, and that time I decided that I also want to spend my life trying to improve the lives of others. But میں صرف 11 سال کی تھی اور سویڈن میں ایج لمٹ ہوتا ہے 13 پولیٹیکل پارٹی کے جوائن کرنے, تو 2 سال میں نے انتظار کیا. جب میں 13 سال کی تھی پھر میری امی نے کہا کہ یو آر ویری ینگ, تو پھر جب میں 15 سال کی تھی پھر میں نے جوائن کیا. تو بیسیکلی پاکستان کی جو سچویشن تھی اس نے آپ کو موٹیویٹ کیا ٹو انٹر ان دا پالیٹکس, اور ینگ ایج میں آپ آ گئیں, اور آپ آئی تھنک بہت ینگ ایج میں آپ بنی ممبر اس کی سولنا کمیون کی, آئی تھنک ان 2010 یو واز جسٹ 21 آئی تھنک, اینڈ دین ان 2015 یو واز دی اپوزیشن لیڈر. دیٹس اے بگ مائل اسٹون ان جسٹ 5 years. کیسے دیکھتے ہیں اس سارے جرنی کو؟ بہت جلدی آپ نے, اور پھر دین یو بیکم دا میئر آف سولنا. اپنی ہسٹری کی پیچھے مڑ کے دیکھیں کیسا لگتا ہے؟ I become very happy and of course very grateful to my party colleagues that in Sweden you can work hard, and if you do and people around you see that you are motivated, they give you additional responsibilities. But when I asked the election committee to unhone mujhe kyun nominate kiya like the mayor candidate, so this old man, he was leading the election committee, and he told me, you are one of the few people who actually think in your heart that we can win in Solna. 24 years we have lost. So exactly. We need a leader who actually believes that it is possible and is willing to work very hard to reach there. So I always bring that comment with me, that I hope to give people hope that change is possible. It's not just theoretical. And لوگ حیران تھے ہم سولنا جیت گئے. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کی وہ اسٹیٹمنٹ آئی, نیوز پیپرز میں بھی آئی, اور میں نے اس پہ کالم بھی لکھا, میں نے ایک ولاگ بھی کیا, اور ابھی میری جو سویڈن کے بارے میں بک ہے اس کا 3rd ایڈیشن آیا, ریوائزڈ ایڈیشن. اس میں ایک اسپیشل میں نے وہ آرٹیکل آپ کے حوالے سے اس میں بک میں آئے گا, پبلش ہو رہی ہے ابھی نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد سے سویڈن کے بارے میں. وہ یہ تھا کہ جو نیو یارک کے میئر ہیں زہران ممدانی, انہوں نے ایک جو ایڈوائز تھی ان کے لوگوں کی کہ آپ مسلمان آئیڈینٹی کو پیچھے رکھیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. آپ نے کہا کہ یہ بہت پہلے آپ کے ساتھ ہو چکا ہے, سولنا کی میئر کے ساتھ, جب آپ الیکشنز میں گئیں, آپ کے سر نیم میں آپ کے فادر کا نیم سلام ہے, تو آپ کے والد صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا یہ سر نیم ہٹا دیں, مسلم شناخت پیچھے رکھیں اگر آپ نے ووٹ لینے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, وہ کہتے ہیں اسکوگا کے پیچھے رہنے کا وقت اب جا چکا, اب شیڈز کے پیچھے ہم نہیں رہ سکتے. اس بارے میں بتائیے, آپ نے بڑی اسٹرانگ قسم کی یہ آپ نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی, اور میڈیا نے بھی اس کو پازیٹیولی لے کے گئے, اور میں نے بھی اس پہ کام کیا جیسے آپ نے بتایا. نہیں تو ہاں, جب میں الیکشن لڑنے لگی تھی تو پاپا نے یہ ایڈوائس دیا پیار سے, دیٹ ہی وانٹڈ دس ٹو گو ویل, اینڈ میں نے جواب دیا کہ اگر انہوں نے کو کا سلام نہیں چاہیے تو پھر مجھے وہ پھر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رول اے سٹی ود trying to be someone else. If they don't want a kuka salam, then I should not be the mayor. So I'm very happy that my father lived to see a Muslim mayor, his daughter with his name, be elected the mayor. And I think what is most sad in this advice is actually, it is a witness of what has happened with Sweden. Because when my father came to Sweden 50 years ago, he was very happy. Mere bhai ko Suleiman ka naam diya, hamara kuka salam, and he was very optimistic about Sweden. But now, when he's older, he has seen how the racist party has
grown, how prejudices against Muslims have increased. So I think that the solution is not for us to adjust to these prejudices, but to fight them. And one way of fighting them is to keep our names and serve our community. ابھی آپ نے اس سے بات کی جو مسلمس کے خلاف امیگرینٹس کے خلاف یہاں پہ اب چیزیں آ رہی ہیں، پہلے شاید ایسے نہیں تھی. اس میں یہ بھی ابھی ریسنٹلی پھر اسٹڈی ہوئی اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں کہ لوگ اپنا نام چینج کرتے ہیں جابس کے لیے. باقی جو ابھی تو کھلم کھلا اسلام اور امیگرینٹس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، یہ کس قسم کا ماحول سویڈن میں پیدا ہوگا اور ہماری کیا رسپانسبلٹی اس میں آئے گی؟ کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ ہاؤ یو سی؟ ٹھیک ہے، تو I see the development is polarized. جیسے in some cities diversity is mainstream, like Solna mein 50% have a foreign background, and we combine that with having Sweden's highest GDP per capita. So jab main sunti hu Jimmy Åkesson or some nationalistic parties complaining about immigration and the impact of immigration to Sweden, I always remind them of the story of Solna. We are combining talent and ambition from all over the world to create Sweden's most successful city. And it's not an opinion, it is a fact. But I think that, so what we are doing here, people that come to Sweden, wo har roz kaam pe jate hai, they are working in Swedish companies, their children are performing very well in school, and ہمارے ذمہ داری از ٹو ٹیل دس اسٹوری. سب کو پتہ ہے کہ سولنا بہت سکسیزفل شہر ہے، بٹ 2022 سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ 50% ہیو اے مائیگرینٹ بیک گراؤنڈ. سو میں اس ایگزامپل لے رہی ہوں بیکاز دس از دا فیکٹ. سو آئی تھنک دیٹ از دا وے وی کین فائٹ دیز نیشنلسٹک ideas. Yes. But also the responsibility that comes with coming to Sweden is also participating actively in the democracy, going to vote, being active in the föreningsliv, in the local community, and to show the best side of ours. Exactly. ابھی تو اس میں اسٹڈیز بھی آئی ہیں کہ جس طرح سے امیگرینٹس کام کر رہے ہیں، اگر امیگرینٹس کو نکال دیا جائے تو سویڈن تو اسٹاپ ہو جائے جسٹ ان ون ڈے. اچھا، ابھی امیگریشن سے ہی بات کرتے ہیں. اب میں آپ کی جو جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی، اس کے بارے میں آر یو سیٹسفائڈ ود سوشل ڈیموکریٹس امیگریشن پالیسی؟ جو سوشل ڈیموکریٹ کی امیگریشن کے بارے میں 4 سال میں جو لا بنے ہیں پارلیمنٹ میں، اور سوشل ڈیموکریٹ کا جو رول ہے، تو Personally, I think that Sweden can have a more, let's say, global view on humanistic view. But I think that what is important to remember these 4 years is that Moderaterna and Sverigedemokraterna have been running Sweden. And when it has come to these extreme changes in the legislation, Socialdemokraterna has voted against it. Just 2 weeks ago, وہ نیا انکم رولز آ گئے اور سوشیال-ڈیموکراتنا نے نہیں کہا now you have to earn 52,000 to be allowed to stay in Sweden with 2 children. That is stupid. It will make it very difficult, and it will force people who have lived here for a long time to leave Sweden. So I definitely think that there is a big difference between Socialdemokraterna and Moderaterna. However, when you're active in a party like I am in Social Democrats, we are starting from a good position. But of course, I want personally that we would have even a more humanitarian approach. You know, in 4 سالوں میں جو لیجسلیشن پارلیمنٹ میں ہوئی ہے، ماسوا 1-2 چیز کے سوشل ڈیموکریٹ نے جتنے بھی امیگریشن پہ لاز بنے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے. تو لوگ سوال یہ پوچھتے جو امیگرینٹ والے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ سوشل ڈیموکریٹ ہماری آواز ہے. جو آپ کا کمیون سے تعلق نہیں ہے، میں نیشنل پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں اپنا انسٹینڈ، پہلے سوشل ڈیموکریٹ اس لائن پہ نہیں تھی، اور یہ شاید آپ کی پارٹی میں بھی اس بارے میں ڈفرینسز ہوں گے. آئی ریممبر کہ جو کانگریس ہوئی ہے سوشل ڈیموکریٹ کی، آپ نے اس میں جو اسپیچ کی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ کی ہے باقی لوگوں سے. آپ نے ڈفرینٹ لائن، آپ نے کیا کہا تھا وہاں پہ؟ نہیں تو I'm in favor of more humanitarian policy, and I think that Sweden is one of the richest countries, or we can definitely take a bigger responsibility for people who are fleeing from wars, and we are very proud. The Social Democratic Party has always
stood up for solidarity and humanity. But in a party, we are democratic also inside. So I won some of the policies on migration. I lost others. But right now, we are in a very extreme situation in Sweden where the Moderaterna with Sverigedemokraterna are opposing very extreme policies. I would say that if the past 10 years, the debate in Sweden has been about who can come. And I belong to the ones who believe that more people in Sweden can come and Sweden can take a greater responsibility for people who are fleeing from wars. But now, the debate from today and 10 sal aage is about who can stay. And Socialdemokraterna is very clear that once you are in Sweden, you belong to Sweden, you should have equal rights as everyone else. And I think that is what the debate is actually about right now. And in this question, we are very united in the Social Democrats. جیسے ابھی جو سٹیزنشپ کا لا ہے اس میں سوشل ڈیموکریٹ ابھی مگدلینا نسون نے دوبارہ پرومس کیا کہ ہم اگر آگے تو ٹرانزیشنل رولز رکھیں گے جو پرانے اپلیکنٹ سے 6 جون سے پہلے سٹیزنشپ کے لیے. I think we have to start the conversation on integration thinking that people who come to Sweden, they want to be a part of the Swedish society. They want to learn Swedish. They want to work. They all already working. 42% of all Swedish doctors, specialist doctors, have an immigrant background. Almost 50% of our nurses have an immigrant background. Like you were saying, Sweden does not survive without immigrants, but we have to also acknowledge that Sweden is a diverse country. But of course, there will be always challenges when people come from other countries to a new place. It's natural to have some challenges with the language, with the traditions, with the rules. So the responsibility of the Swedish society is to provide the knowledge about this. Opportunities, knowledge. اب ہم آتے ہیں جناب مین آپ کی جو کمیون کی طرف، آپ کی پالیٹکس کی طرف جو ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ ہے. جیسے شروع میں کہا کہ آپ نے ایک ہسٹری چینج کی، 24 ایئرز یہاں پہ گورنمنٹ تھی رائٹ ونگ کی، آپ نے اس کو ریپلیس کیا. اس ساری جو اسٹرگل میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں سب سے بڑا رول کس کا تھا آپ کی سکسیس میں؟ ہم بہت اچھا ٹیم ہے، تو سارے ہمارے ممبرز نے بہت کیمپین کیا. بٹ فرسٹلی آئی وڈ سے کہ ریالٹی، وہ جو کنزرویٹیوز رول میئر تھا یہاں 24 ایئرز، انہوں نے بہت زیادہ اسکولز بند کی ہوئی ہے، اور کلاس سائزز ہمارے اسکولوں میں 30 اسٹوڈنٹس پر کلاس تھے، اور لوگ انہیپی تھے. تو میں نے وعدہ کیا کہ میں ان اسکولوں کو، میں یہ اسکول کھولوں گی اور میں کلاس سائزز ریڈیوس کروں گی، میکسیمم آف 25 اسٹوڈنٹس پر کلاس. اور یہ میسج اس الیکشن کو جیتا. لوگوں نے پالیسی کو دیکھا اور انہوں نے بلیو کیا کہ میں اس پالیسی کو آگے. جی وہ اسکول کے بارے میں میں نے بھی ویلاگ کیا، آپ نے اس کو بڑا جو ہے وہ پک کیا اس پوائنٹ کو. اچھا آپ جب میئر بنی، نارملی ظاہر کوئی بھی ہوتا ہے وہ اگر اس کو کوئی بینیفٹ مل رہے ہیں، اس کو سیلری انکریز ہو رہی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے. تو آپ میئر بننے کے بعد آپ نے بجائے وہ انکریز کرنے کے آپ نے سیلری ڈکریز کی، آپ نے کہا کہ نہیں ہم سیلری کم لیں گے. اور آپ کا جو آفس جس میں میں بیٹھا ہوں یہ بہت سمپل آفس ہے. بہرحال پاکستان میں، انڈیا پاکستان میں چھوٹی سی بھی اگر کوئی یونین کونسل ہے اس کا بھی شاید آفس سے اچھا ہو. میں لوگوں کو دکھاؤں گا اس کی پکچرز. آپ نے یہ جو سمپلسٹی ہے یہ تو چلو سویڈش اسٹائل ہوگا، آپ نے کیوں کہا کہ سیلری کم ہو؟ آپ کو تو بڑھانی چاہیے تھی. آپ نے نہیں، تو آئی تھنک سونا کی سیلریز بہت ہائی تھے. وی ور دا ہائیسٹ ان سویڈن اینڈ آئی تھنک دیٹ وی شوڈ ناٹ ارن مور دین the average salaries of city leaders. So it was, for me, I think that a mayor should not, like in Solna, the salaries of mayors in Solna was much higher than all other cities of equal size in Sweden. And I don't think that the mayor should earn more than other city leaders. So it was my responsibility to decrease my salary.
and also we were at that time also in a tough economic situation in Sweden. A lot of people were struggling with their incomes, inflation was high, and then I think that it is an important gesture that to also show that when so many people, when the whole society is going through a financial crisis, we have to save and make cuts in different places, and that also includes the political budget. Yeah, that's good, that's good. अच्छा, ये अभी तो 1 महीने से भी कम रह गया ना इलेक्शंस को, तो जो इलेक्शन का जो कहते हैं मुहिम, ये अभी टॉप पे अरूज पे है. ज़ाहिर आपकी पार्टी ने सारा प्लान किया सारा. पर्सनली आपका अपना कितना पैसा इलेक्शन पे लग रहा है, और क्या आप भी यहाँ पे वो बिरयानी और दूसरी ऐसी खाने पीने की चीज़ें अरेंज करते हैं वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, घरों से लाने के लिए गाड़ियाँ, तो आपको पर्सनली अपनी पॉकेट से कितना पैसा इलेक्शन में लगेगा? ज़ीरो लगेगा जी. आप कोई इसमें नहीं, कोई बिरयानी नहीं, कोई खाना में, सिर्फ आप परफॉर्मेंस पे जाना चाहती हैं और परफॉर्मेंस पे लोगों को वोट लेना चाहती हैं. आप इसमें नहीं कि बाज़ हमारे जो इमिग्रेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं तो वो अपनी कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए कहेंगे जी कि मैं आपकी कम्युनिटी से हूँ, आपके मुल्क से हूँ या आपके रिलीजन से हूँ, आप मुझे इसलिए वोट दें. क्या आप ये भी कहना चाहेंगे या आप कहेंगे कि नहीं, जस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड मुझे वोट मिलना चाहिए? हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड ओनली परफॉर्मेंस. Yes. तो नाज़रीन, अगर आप इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हो तो आप ज़रूर, अगर सोलना म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं तो आप इनको वोट कर सकते हैं. अभी हम इस पे मज़ीद बात करते हैं. आपने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस, जब आप मेयर बनी आपके जो मेन टारगेट कौन कौन से थे और उसमें से कितने अचीव हुए? So my target was to make sure that every child passes school. It is such a simple message, but it's a very difficult task. Or in order to make sure that all children pass school, we have to ensure that we have good schools. और इसलिए मैंने वो बंद schools खोल दिया. Everyone should have close to school. And the second policy was to reduce class sizes. Instead of 30 students per class, have maximum of 25. And also the third one was to increase the budget for education. Solna is a very rich municipality. However, we were among the cities all over Stockholm that invested the least money on education. So these three things have been put in place, and we can now see that kids are performing better. But I'm not satisfied until every child passes school. So I still have a lot to do. School means 9 years of school. 9 years. Yeah, exactly. अच्छा, एजुकेशन के बाद ज़्यादा लोगों को जो कम्यून म्यूनिसिपैलिटी में प्रॉब्लम होती है घरों की, हाउसिंग. वो भी हमने बहुत कुछ किया. तो हिरसरत के लिए आपने क्या कुछ किया? मेरा सब लोग खरीद नहीं सकते. तो मेरा वादा था कि 50% out of all new houses will be rental apartments, और वो हमने किया. So just yesterday we voted for new rental apartments near Mall of Scandinavia. We are having new projects all over Solna where we are building new rental apartments, because we can see that young people who want to move and find an apartment, they need to rent, or global talent that comes to Sweden, work in the companies in Solna, they also need to find affordable houses. So every year we have built 400 new rental apartments. आपका ताल्लुक भी वर्किंग क्लास है. सोशल डेमोक्रेट नॉर्मली वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करती है, काम करने वाले लोगों को. लेकिन सोलना के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये रिच लोगों की कम्यून बनती जा रही है, तो आप कैसे इसको जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, तो housing was a big problem for many years. The conservative mayor, he only built very expensive housing in order to make it more difficult for working people to live here. But I think that it is a question of respect. Everyone, my policy is everyone who works in Solna should be able to afford to live here. So if we have nurses working in Solna, we must build houses that nurses can afford. It's a matter of respect. अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन मॉडल के हवाले से भी बात होती है और कहा जा रहा है कि जो सोलना कम्यून जो है वो एक बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन का मॉडल है. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जी, सोलना में हमारे पास 50% हैव एन इमिग्रेंट बैकग्राउंड, और जो 50% वो जो है हम पूरा कम्यून में है. ऐसा नहीं है कि एक एरिया में सारे इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और दूसरे एरिया में सारे स्वीडिश लोग. हमारे हर नेबरहुड में
مکس ہوتی ہے. ہاں ہر اسکول اب سولنا میں کسی بھی اسکول پہ آپ اندر جائیں ہر کلاس روم میں یہ مکس آپ کو نظر آتی ہے. آپ کا جو فیوچر پلان ہے اگر آپ دوبارہ سوشل ڈیموکریٹ اینڈ الائز سولنا کمیون میں ون کرتے ہیں, آپ دوبارہ میئر الیکٹ ہوتی ہیں, تو آپ کا کیا ویژن ہے, کیا اور کرنا چاہیں گے آپ؟ فرسٹ ویژن از اسٹل ٹو میک شیور دیٹ آل چلڈرن پاس اسکول. یہ سب سے ضرورت, ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. پھر اس کے بعد ہے بلڈ افورڈیبل ہاؤسنگ. ہم کنٹینیو کریں گے یہ 50% رینٹل اپارٹمنٹس بنائیں گے فار اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز فار ینگ پروفیشنلز. اینڈ دا تھرڈ ون از سیفٹی. آل دا neighborhoods Solna mein, they have to be very safe. And in Hagalund we have had some issues historically. Now the police is saying that the safety has increased a lot, so now we are in a good place, but still to keep that we have to build a new centrum, we have to continue investing. So these are the 3 top priorities. یہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے جو پولیٹیشین ہیں وہ کمیون وال میں بھی ہیں, وہ ریگیون میں بھی ہیں, پارلیمنٹ میں بھی ہیں, 2-3 الیکشنز لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے 2015 میں پارلیمنٹ میں حصہ لیا, لیکن اس کے بعد آپ کی ساری کنسنٹریشن ٹورڈ سولنا. جی لاسٹ الیکشن میں آئی تھنک یو گاٹ دا ریکارڈ ووٹس. آپ نے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی میں سب سے زیادہ, آئی تھنک دا آل کینڈیڈیٹس میں ٹاپ کیا آپ نے, بہت زبردست پرفارمنس کی. آپ اس طرح سے تو آپ ریگیون یا پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں, آپ نے نیشنل پالیٹکس میں آنے کا نہیں سوچا؟ نہیں. سویڈن میں جو خوبصورتی سویڈش ڈیموکریسی میں ہے وہ ہے کہ پاور از کلوز ٹو دا پیپل. جو پولیٹیشین جو بہت بڑے چینجز کرنا چاہتے, who wants to make big changes, وہ لوکل پولیٹکس پہ جاتے ہیں. یہاں ہم اسکولز بناتے, گھر بناتے, سوشل سروسز کو مینیج کرتا ہے, ایلڈرلی کیئر مینیج کرتا ہے, سب یہ لوکل سے لوکل لیولز میں آتا ہے. اور یہاں ہم ٹیکس بھی لیتے ہیں, تو ہمارا بجٹ بھی ہے. آؤٹ آف 100 کروner ہم 17.37 ہم لے رہے. ریجن ہیلتھ کیئر ٹیکس اپروکسیمیٹلی 10 and national parliament takes 2, so their budget is very small compared to the local. تو مجھے نہیں, my full focus is on local level, کیونکہ یہاں ہم ایک ریل چینج بنا سکتے ہیں ایک انسان کے لیے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. واقعی یہ سویڈش ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے کہ اصل میں لوگوں کے 70-80% پرابلمس اپنی کمیون میں ہوتے ہیں, نیشنل لیول پہ تو ہوتے ہی نہیں. اور اسی لیے یہی کمیونز بیسک جو ہے کہہ لے کہ نرسری بھی ہے پولیٹیشینس کی بھی. اینڈ سیکنڈلی سویڈن بہت ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے, باقی ملکوں میں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ منسٹر ہوں اور جناب نیشنل لیول پہ بھی آپ لیڈ کریں اپنے لوگوں کو ان تھاٹس کو لے کے. انشاءاللہ وہ شاید فیوچر میں. اب تو میں 4 سال یہاں ہوں ابھی نیکسٹ فیو. اچھا, یہ آپ سوشل ڈیموکریٹ میں شروع سے ہیں سنس یو واز 15 ایئرس. میرا کوشچن ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کو پارٹی چینج کرنا پڑے, آپ سوشل ڈیموکریٹ, آپ کون سی پارٹی جوائن کرنا چاہیں گے؟ میں چینج نہیں کروں گی, ہماری ہسٹری ہے 100+ ایئرس. اچھا چلیے ایسے کریں, کون سی پارٹی آپ کے آئیڈیا کے نیکسٹ کلوز ہے آئیڈیالوجی ہمارے؟ نہیں, میں تو بہت ڈپلومیٹک ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ سوشل ڈیموکریٹ نہیں ہے, ہم بڑے پارٹی ہے اور ہمارے پارٹی کے اندر ڈفرینٹ فریکشنز ہوتے ہیں. اور I belong to the very progressive migration liberal fraction. تھوڑا سا there are different fractions, but we are united that the fight for equality is the best. So of course today I'm cooperating with the left party Miljöpartiet and Centerpartiet. ہمارا پالیسی سولنا میں اچھا جا رہا ہے, بٹ اٹس بیکاز سوشل ڈیموکراتنا از دا ڈومینیٹنگ فورس. ایگزیکٹلی. لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ جو 4 جماعتیں ہیں جو سولنا میں ہیں, کیا یہی ماڈل جو سپٹمبر کے الیکشنز کے بعد نیشنل پالیٹکس میں پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں کوپریشن ہو سکتا ہے, گورنمنٹ 100% سوشل ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. جو چھوٹی پارٹیاں ان کو گورنمنٹ میں حصہ نہیں ملنا چاہیے, وہ نیگوشیٹ کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ اباؤٹ پالیسی. بٹ گورنمنٹ پالیسی ایک گورنمنٹ ایک پارٹی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر مکسچر بن جائے تو پھر آپ اپنے جو مینیفیسٹو اس پہ چل نہیں سکتے دوسروں کی. اچھا, اور
ہاں اور مجھے تو پارلیمنٹ میں نیگوشیشنس ہو سکتا ہے بٹوین ممبرز, بٹ ان دا گورنمنٹ ہمیں ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے ود ایکسپیرینسڈ پیپل, وہ سوشل ڈیموکریٹ میں ہے. اچھا, یہ سویڈن ایک سیکولر کنٹری ہے اور یہاں پہ ریلیجن کی اتنی بات ہوتی نہیں, لیکن اس کے باوجود سوشل ڈیموکریٹ میں تھرو اور سالیڈیٹی جو گروپ ہے, آپ اس کی چیئر پرسن ہیں. جی, ریلیجیس سوشل ڈیموکریٹس. اور ہر سال آپ بہت بڑی افطار پارٹی بھی کرواتی ہیں, ہمیں بلاتی بھی ہیں وہاں پہ افطاری پہ. یہ مطلب تھوڑا مشکل نہیں ہوتا پارٹی میں کہ ایک سیکولر پالیٹکس میں آپ ریلیجن کو بھی آپ نے تھوڑا سا ساتھ رکھا ہے اور وہ بھی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, ہمارے پارٹی کے اندر وہ ڈفرینٹ فیکشنز ہوتا ہے, یوتھ, ویمن, ریلیجیس بھی ہے. ہم we are all organized based on an element of discrimination. There is religion is a cause of discrimination, gender is a cause of discrimination, age is a cause of discrimination. So we are all social democrats, but we also organize ourselves depending on these discrimination grounds, where religion is, it is a true problem in Sweden that people are discriminated over their religion. So every month where we meet the party leadership, we address the concerns of the minority that we are representing, and I represent the religious minority, and I think the fact that we have these fractions makes the decision making on the natural level for the party leadership even better. It's my zimmedari is that every month I have to inform Magdalena Andersson about the reality of religious people, because people come with their concerns to me. And I forward them. جی, ان کا بڑا اچھا بیان ہے ابھی جو رائٹ ونگ کی جو ریسنٹلی جو ویو آئی ہے, اور اس میں مسلم اینٹی مسلم جو باتیں آ رہی ہیں, انہوں نے بڑا اچھا رسپونڈ کیا. اب ہم بالکل اینڈ پہ آئے ہیں انٹرویو کے. آپ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا وال سے دل ہے سولنا کا, اس میں آپ کا کون سا نمبر ہے؟ اگر لوگ جو پرسنل آپ کو ووٹ دینا چاہیں تو کس نمبر پہ وہ سائن کرس کریں؟ سولنا میں تو میں نمبر 1 ہوں. نمبر 1 پہ؟ نمبر 1 میں. چلیں جی, یہ ناظرین جو ان سے گفتگو ہوئی ہے, اسپیشلی جو لوگ سولنا میونسپلٹی میں رہتے ہیں, وہ کمیون کا ووٹ دینا چاہتے ہیں, اگر وہ ان کی گفتگو سے سیٹسفائیڈ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی میئر رہی ہیں 4 سال, اور اگلے 4 سال بھی یہ سولنا سٹی کے لیے بہت اچھا کام کر سکتی ہیں, تو آپ ان کو ووٹ کر سکتے ہیں. اور ان کا جو بیلٹ پیپر پہ نمبر 1 ہے, لاسٹ الیکشنز میں بھی انہوں نے ٹاپ ووٹ لیے تھے, اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اور علاوہ ازیں سوشل ڈیموکریٹ کی اوور آل بھی انہوں نے ریجن کی بھی اور ہم نے نیشنل لیول کی بھی بات کی ہے. اگر آپ ان نظریات سے اتفاق کرتے ہوں تو آپ سوشل ڈیموکریٹس کو ووٹ دے سکتے ہیں, جس کمیون میں, جس ریجن میں, جہاں بھی ہے پارلیمنٹ کا. تو ہم آپ کے لیے کامیابی کے لیے دعا گو ہیں, ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. اتنے قیمتی ٹائم میں, مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ تقریباً 20-25 دن الیکشنز میں رہ گئے ہیں, تو آپ کا ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. آپ نے لوگوں کے گھروں میں بھی جا کے ووٹ مانگنے, ہر ایوننگ میں دروازوں کو ناک کرتی ہوں, ہر ایوننگ میں. تو جو سولنا میں لوگ رہتے ہیں جناب, ان کا انٹرویو واچ کرے, ہو سکتا ہے کسی دن آپ کے دروازے پہ سارا جو ہے وہ ناک کرے اور آپ کو پارٹی کا منشور دے. اور مجھے یاد ہے پچھلے انتخابات میں, بلکہ اس سے پچھلے انتخابات میں ہم بریدنگ میں رہتے تھے, تو سویڈن کی جو ایجوکیشن کی منسٹر تھیں اس وقت سوشل ڈیموکریٹ کی, انہوں نے ہمارا دروازہ ناک کیا. تو وہ آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں پارٹی کی طرف سے آئی ہوں, اور ہمارے لیے ایک بڑی خوشگوار ایک حیرت تھی. اور یہاں پہ یہ بڑی اچھی ٹریڈیشن ہے. آپ کے لیے نیک تمنائیں, بیسٹ وشز. اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, میں بعد میں بھی کویسچنز جو ہیں وہ ان تک پہنچا دوں گا تاکہ وہ ان کے جواب دیں. اور ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. اف یو آر ری الیکٹڈ دا میئر آف سولنا, تو یہ بھی ایک نئی ہسٹری ہوگی کہ وومن اور امیگرینٹ بیک گراؤنڈ کی جو ہے 2 دفعہ اس کی میئر, اور ہمیں پوری امید ہے, توقع ہے, دعا ہے آپ کے لیے. تو پھر میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا, پھر ہم دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ ناظرین, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اینڈ پلیز رائٹ یور کمنٹس. آپ کو یہ کیسا لگا, اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے. اللہ حافظ.